الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ہر انسان کے اندر کچھ خیر ہوتی ہے اور کچھ شر بھی ہوتی ہے. جن کے اندر خیر ہی خیر ہے گویا کہ وہ فرشتوں کی جماعت ہے، اور جن کے اندر شر ہی شر ہے تو وہ شیطانوں کی جماعت ہے، اور جن کے اندر شر اور خیر دونوں چیزیں جمع ہیں تو وہ گویا کہ انسان کہلاتے ہیں. لیکن اگر اسی انسان کے اندر خیر غالب آ جائے، یعنی شر کے مقابلے میں خیر غالب آ جائے تو وہ انسان بہترین انسان کہلاتا ہے، اور اگر شر غالب آ جائے تو پھر وہ انسان اللہ کی نگاہ میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں بھی وہ انسان اچھا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے شریعت نے یہ کہا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کی کوشش کرو، اور اگر خوش نہیں کر سکتے تو اس کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ. اپنے مسلمان بھائی سے دوستی کرو، اور اگر دوستی نہیں کر سکتے تو ان سے دشمنی بھی نہ کرو. یہ شریعت نے کہا. اسی وجہ سے بنی اسرائیل میں ایک عورت کا تذکرہ کہ وہ پوری رات عبادت کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور دن بھر روزہ رکھتی تھی. تو عام طور سے پہلے زمانے میں آج کل کی طرح فریج وغیرہ نہیں تھے کہ کوئی چیز خراب ہونے سے بچانے کے لیے فریج میں رکھ دی جائے، بلکہ اس زمانے میں ایسا تھا، جب فریج نہیں تھے اس وقت بھی ایسا تھا کہ اگر کسی چیز کو خراب ہونے سے بچانا ہے تو اس کو کھلی جگہ میں رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ خراب نہ ہو، اس کو ٹھنڈک حاصل ہوتی رہے. تو گویا کہ اس عورت نے، وہ رات میں اللہ کی عبادت کرتی تھی، دن میں روزہ رکھتی تھی، تو وہ دودھ کھلی جگہ رکھ دیا کرتی تھی تاکہ خراب نہ ہو جائے. تو ایک بلی آئی اور اس نے اس کا دودھ پی لیا. اگلے دن پھر آئی، پھر اس کا دودھ پی لیا، یہاں تک کہ اس عورت نے کہا کہ میں اب اس کو سبق سکھلاتی ہوں. لہذا ایک دن اس کو کوشش کر کے پکڑا اور ایک پنجرے میں بند کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں اس کو اب کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دوں گی. یہاں تک کہ 3-4 دن گزرے اور وہ بلی مر گئی. اور جب وہ مری، جس دن مری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن اس کا جہنم کا فیصلہ کر دیا. حالانکہ پورے دن عبادت اللہ کی کرتی، پوری رات اللہ کی عبادت کرتی، رات دن اللہ کی عبادت کرنے والی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری ایک مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کر سکتا تو گویا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ انسانیت کے لائق نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے، اور آپ کے سامنے بیت اللہ تھا. آپ نے بیت اللہ کی طرف چہرہ انور کر کے فرمایا کہ تیری عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے، تیری عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عظمت اور حرمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے. اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا کہا کہ مسجد کو ڈھا دے یا مندر کو ڈھا دے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی مسلمان کے دل کو دکھانا گویا کہ انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہ انسان کے دل میں اللہ بستا ہے، اللہ رہتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ جب جانوروں کو تکلیف پہنچانے سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا جو ہمیشہ عبادت کرنے والی تھی جہنم کا فیصلہ کر دیا، تو اگر کوئی انسان کو تکلیف پہنچائے اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے، ہم خود اندازہ لگائیں. اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے یہ کہا اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ مذاق کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن اس کو یہ ہوا کہ اگر مذاق کروں گا ان کا دل دکھے گا، لیکن اس نے اپنے آپ کو مذاق کرنے سے روک لیا کہ میں مذاق نہیں کر سکتا، اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو شریعت یہ فرماتی ہے کہ اس کو اپنے آپ کو رک جانا، مذاق کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا. اس روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اس کو صدقے کا ثواب ملے گا.
کیوں؟ اس وجہ سے کسی نے اپنے بھائی کو تکلیف کو روکنے سے اپنے آپ کو بچا لیا کہ میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اور آپ چونکہ معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم صرف نماز اور روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، اور انسان کے ساتھ آپس میں جس کی چاہے غیبت بیان کی اور جس کی چاہے چغلی بیان کی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم ایک دوسرے کی غیبت اور برائی بیان نہ کرو۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ غیبت کرنا اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی دوسرے کی مسلمان کی غیبت کرنا اور اس کی عزت آبرو سے کھلواڑ کرنا گویا کہ یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا اور گناہ نہیں سمجھتے۔ اگر ایک آدمی شراب پیتا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس نے بڑا پاپ کیا ہے، ایک آدمی نے اگر زنا کیا ہے تو اس کو سمجھتے اس نے بڑا سنگین گناہ کیا ہے، لیکن اگر کوئی غیبت بیان کرے اس غیبت بیان کرنے کو کوئی انسان گناہ نہیں سمجھتا، اور اس میں ہر عام اور خاص سب ہی شامل ہوتے ہیں، سب گویا کہ اس میں شامل ہوتے ہیں، ہر اچھے خاصے انسان اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آس پڑوس میں جو بھی بندے ہیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنے آپ کو کہنا بہت آسان ہے، لیکن مسلمان بن کر کے رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مسلمان کہنا بہت آسان ہے، لیکن مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ سلامتی کا مطلب یعنی میری جانب سے تمہاری جان بھی محفوظ ہے، تمہارا مال بھی محفوظ ہے۔ انسان یہی کہنا چاہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا کہنے کا مقصد یہی ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان کا اور دوسرے مسلمان سے نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ تو گویا کہ وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ فرمایا، یہ یقینی بات ہے اگر انسان دھیان سے بیٹھ کر سوچے اور غور کرے تو بہت اہم جملہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، حقوق اللہ کا معاملہ تو اہم ہے ہی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو معاملہ اہم ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو بندوں کے حقوق ہیں، یعنی حقوق اللباس جو کہلاتے ہیں، وہ گویا کہ ان سے زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا اگر کوئی معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے تو گویا کہ آپس میں بندے ہی ایک دوسرے سے معاف کرنا چاہیں تو معاف کریں، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کر سکتا۔ آپس میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر بندوں کے آپس میں معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری ذات سے، نہ ہمارے ہاتھ سے، نہ ہماری زبان سے کسی مسلمان بھائی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تکلیف پہنچے گی کہیں ایسا نہ ہو ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم عبادت گزار ہیں اور پتہ لگے کل قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اپنے آپ کو گناہوں سے پوری بچانے کی کوشش کیجیے، اور اسی طریقے سے معاشرے میں بھی اور پڑوس میں بھی ہماری زبان سے اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ برے اعمال سے ہم سب کی پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔